اللہ نے یہ اطلاع دی کہ ہو چکی ہے، اب یہ جتنے ماننے والے تھے آ چکے. اب باقی جتنا حصہ بچا ہے ان میں سے کوئی آئندہ بھی آنے والا نہیں ہے. یہ آئندہ بھی آنے والا نہیں، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اطلاع نہیں دی، علم تو پہلے سے تھا. یہ اطلاع دی اور اللہ کا یہی قاعدہ ہے اور یہی ضابطہ ہے انسانوں کے ساتھ میں. یہ اطلاع دی ان کے طرز عمل کی بنیاد پر. جو ان کا عمل تھا وہ عمل، اس عمل نے آخری طور پر پھر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا والوں کی بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں. اس اسٹیج پر اللہ نے بھی یہ بات حضرت نوح سے کہی کہ اب ان کے اندر کوئی نہیں بچے گا. لیکن کیا بات کہی اس کے بعد دیکھیے، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. یہ ہے نبی کی خصوصیت. یہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے، اب ان کا کچھ جو انجام ہونے جا رہا ہے اس پر افسوس مت کرو. یہ دائی کی، نبی کی تڑپ ہوتی ہے. 900 ساڑھے 900 سال کی محنت کے بعد، جس میں وہ لگاتار مذاق اڑاتے رہے، لگاتار انکار کرتے رہے، طرح طرح کی بھپتیاں کستے رہے، ساری دلیلیں پوری کر دی، حجت پوری کر دی، اس کے بعد ایمان نہیں لائے. اور اس کے بعد اللہ کو یہ تسلی دینی پڑی، یہ خبر دینے کے بعد کہ اب وہ حصہ بچا ہے جو ڈسکارڈ کرنے کے قابل ہے. اور یہ بھی اطلاع اس لیے دی کہ آگے اب جو حالات آنے والے ہیں، یہ اطلاع بھی اللہ نے اس لیے دی. خود سمجھ جاتے، سمجھ گئے بھی ہوں گے، لیکن اب یہ اطلاع یہ دینی تھی کہ اب یہ حصہ ہٹایا جائے گا. اس کی نبی کو اطلاع دی جاتی. تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم ان کے حال پر افسوس مت کرو. یہ کتنے دکھ دیے، کتنا ستایا، کتنی ایذائیں دی، اور اس کے بعد انہیں اللہ کو یہ معلوم ہے، یعنی یہ تو ان کی تصویر رکھی ہے ان کے حال دل کی ہمارے سامنے، کہ نبی کی یہ طلب کہ اچھا اب یہ لوگ، اب کچھ بھی نہیں بچا، شاید کچھ آ جائے، یہ سب تباہ ہو جائیں گے. تو ان کے لیے دکھن اور کڑن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بیان کی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اس بات کے اوپر اپنے آپ کو کیوں گھلاتے ہو، ہلاک کر ڈالو گے کیا. لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اس بات پر یہ ایمان نہیں لا رہے، کیوں اپنے آپ کو اس پر ہلاک کیوں کیے دیتے ہو، اتنا کیوں کڑتے ہو. جگہ جگہ کہا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. قانونی بات ہے یہ کہ ذمہ داری نہ ہو، یہ ضابطے کی بات ہے. اور رابطے کی بات یہ ہے کہ نبی کے قلب، نبی دائی کا رابطہ قلب سے ہوتا ہے، وہ کڑتا ہے، یہ رابطے کی بات ہے. تو یہ تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ خالی قانونی بات پر نہیں چلتا، ضابطے کے تعلق کے اوپر. خالی کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہوتا مشینی کے، بس ٹھیک ہے ہمیں یہ کرنا تھا، یہ کہنا تھا، یہ کہا ہے تباہ ہو جائیں، اتنے لائق تھے. یہ نبی کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب تم نوح افسوس مت کرو ان کے حالت پر. یعنی جب یہ خبر دی، اشارہ دیا کہ اب ان کو ہٹایا جائے گا، تو ساتھ میں یہ تسلی بھی دی کہ افسوس مت کرو تم ان کے حال پر. یہ سینکڑوں سال جو ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے حال پر افسوس مت کرو. یعنی اس وقت بھی ان کے دل میں یہ دکھن تھی اور یہ درد تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تم ایک جہاز کشتی بناؤ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. فلک کہتے ہیں جہاز، یعنی کشتی کہیں ترجمہ کرتے ہیں ہم، کہیں جہاز کرتے ہیں. بڑے جہاز کو کہتے ہیں، بہت بڑے سائز کی کشتی جسے ہم جہاز کہہ سکیں، پانی کا جو بڑا، جس کا سائز بڑا ہوتا ہے. اور ان سے کہا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، تم ایک کشتی، یعنی بڑی کشتی، جہاز ایک پانی کا بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں ہو وہ، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے ذریعے
تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نگرانی میں ہو. اور دوسری بات وَوَحِينَا، اور جیسے ہم وحی کرتے جا رہے ہیں اس طریقے سے بنے گی کشتی. دیکھیے ایک دور آ رہا ہے سامنے حضرت نوح کا. حضرت قرآن سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے حضرت نوح کا دور وہ دور ہے جب لوگوں کو کشتی بنانی بھی نہیں آتے تھے. اللہ نے یہ اس کے لیے وحی آئی کہ کشتی کیسے بنانی ہے، لوگ نہیں جانتے تھے تو وحی نازل کی گئی. دور وہ ہے ابھی انسانیت اپنے حضرت آدم زمین پر آئے اور لگاتار ارتقاء کی طرف ہے، وکاس کی طرف ہے. آئی کیو لیول بڑھ رہا ہے لگاتار، مینٹل فیکلٹیز لگاتار پروگریس کر رہی ہیں، ذہانت کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے. انسانی دماغ ابھی 15% کھلا ہے، 85% تب بھی باقی ہے. یہ لگاتار گریجولی بتدریج ہوتا چلا گیا. حضرت آدم کے دور کی بھی نقشہ بتایا تھا کہ وہ دور کیا تھا جب ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا تو اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کا ڈسپوزل کیسے کرے. نہ یہ سمجھ میں آیا جلا دے، نہ یہ سمجھ میں آیا کہ دفن کر دے، نہ یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کنویں میں لٹکا دے اندھے کنویں کے اندر، نہ یہ سمجھ میں آیا کہ جنگل میں ڈال دے جنگلی جانور کھا جائیں گے، نہ یہ سمجھ میں آیا دریا میں بہا دے. اور ایک اور حل تھا، نہ پولیس تھی نہ عدالتیں تھیں، شریعت بھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اسلامی شریعت بھی نازل نہیں ہوئی ابھی. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلی شریعت نازل ہوئی ہے، تبھی وہ قوانین بھی نہیں ہیں. اگر ہوتی بھی نازل تو ابھی کوئی اس کا عمل درآمد، وہاں کوئی اسلامی اسٹیٹ نہیں تھی کہ اس کا عمل درآمد کرنے والا ہو، لیکن تھی بھی نہیں. کوئی لا نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہو، کوئی قانون نہیں ہے. مار دیا چلے جاؤ. یہ کھڑے ہو کے کیا سوچنا کہ کیا کروں، ڈیڈ باڈی کا کیا کروں، اسے کیا سوچنا. یہ بھی ایک حل ہے. وہ جو بہت سے سولوشنز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سولوشن ہے کہ کچھ مت کرو جاؤ. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے، یعنی مینٹل لیول یہ تھا، ذہنی سطح اس کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ نہ کرے، بس پریشان کھڑا تھا کہ کیا کروں. ایک کوے کو دیکھا زمین کو ریتتے ہوئے، وہاں سے اس کی سمجھ میں آیا کہ زمین کھود کے دفن کیا جائے. تو یہ ذہنی سطح حضرت شروع کے انسان کی قرآن نے بتائی. اب حضرت نوح کے دور تک آتے آتے معاشرہ سماج کچھ ترقی کر گیا، لوگوں کی انٹیلیجنس لیول بڑھا ہے، لیکن وہ ترقی ابھی اس جگہ تک پہنچی ہے کہ انہیں کشتی بنانی نہیں آتی. تو اللہ نے یہ احکامات ہوتے تھے شروع میں جب انسان نے ترقی نہیں کی تھی، جب بیکورڈ زمانے میں تھا کہ حضرت آدم کی شریعت تو نہیں تھی، حضرت آدم کی وحی کے اندر بس ایمانیات کے علاوہ توحید اور شرک سے بچنا ہے، ایمانیات کے علاوہ حضرت آدم کی وحی میں کھیتی کرنا سکھائی جا رہی کہ کیسے کھاؤ گے. وہاں کھیتی کرنا بتائیے، وحی میں نازل ہو رہا ہے کھیتی کیسے کرو. اب یہ وحی میں نازل ہو رہا ہے کشتی کیسے بناؤ. انسانیت جب اپنے پورے عروج پر آ گئی، ترقی کرتے کرتے انسانی عقل بالغ ہو گئی، تو اب یہ احکامات وحی میں نہیں آتے. اب یہ تو انسان نے غور و فکر کرنا سیکھ لیا، وہ تو آسمانوں پر کمندے ڈالنے لگا. اب پھر اصول زندگی سوشل لائف کے صرف بتائے جاتے ہیں، سماجی زندگی کے ضوابط اور ضابطے اور قانون اور لاز، کہ آگے تمہارے لیے کیا مفید ہے، کیسے اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ کہا کہ کشتی بنانے کا طریقہ ہم وحی کے ذریعے ہے کہ اب ہم بتا رہے ہیں کیسے بنانا. لیکن یہ بھی بہت اہم بات ہے، یہ جو بِأَعْيُنِنَا لفظ ہے، ایک تو یہ کہ وحینا ہماری وحی کے مطابق جیسا ہم حکم دے رہے ہیں، ہمارے اشارے کے مطابق، اور بِأَعْيُنِنَا یہ لفظ ہے اس کے اندر، ہماری نگاہوں کے سہارے، یعنی ہماری نظروں کے سامنے. اس کا مفہوم ہوا اللہ نے ہماری نگرانی میں. یہ بڑا اہم لفظ ہے. اللہ کی نگرانی میں آج بھی جو کشتی بنے گی وہ طوفانوں سے نکال کر لے جائے گی. یعنی طوفانوں سے بچنے کے جو راستے ہیں وہ راستے بھی اصل میں اللہ کی نگرانی میں ہونے چاہیے، بننے چاہیے.
تباہیوں سے جو بچنے کے لیے انتظامات ہوں، احکامات آ گئے، وہ انتظامات بھی نگرانی کیا چیز ہے؟ اللہ کی نظروں کے سامنے یہ کیا چیز ہے؟ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ہر حالت میں وہ دیکھ رہا ہے، تو اب کہیں بھی ذرا سی چوک نہ ہو جائے، انہی احکامات کی پابندی ہو رہی جو اس نے نازل کی ہیں، لیکن اس تصور کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں کہ وہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، یہاں ہے بھی، موجود بھی ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جسے وہاں پر بیان کیا اس شکل کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کے اندر بھی وہ حکم ہوا، اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مصیبتوں سے بچنے کے سامان، اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں گی، لیکن ان ہدایات پر عمل بھی اس شکل میں ہوگا کہ اب وہ موجود ہے یہاں اور دیکھ رہا ہے، تب وہ کیفیت آئے گی، تب وہ چیز، تب وہ کشتی بنے گی۔ اس وقت بھی جو کشتی بنے گی، جو کسی بھی طرح کی مصیبتوں کے سمندر سے نکال کے لے جائے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہوگی۔ تب یہ ہوگا کہ وہ اونچی اونچی موجوں سے بھی وہ بچ جائے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب یہ پھر دوبارہ، پہلے تو کہا کہ دیکھو ان پر افسوس مت کرو، اپنے دل کی حالت بدلو، یہ بات ختم ہو گئی، اب ایک باب ختم ہو گیا، ایک چیپٹر بند ہو گیا۔ اور یہ پھر بعد میں، یعنی کہ اب ان کے معاملے میں بات مت کرنا، دخل مت دینا اب، اس لیے کہ یہ تو اب تباہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی نبی سے کہا گیا کہ یہ اب سفارش مت کرنا، اب دخل مت دینا ان کے معاملے میں۔ یہ نبی کی ذہنی کیفیت بتائی جا رہی ہے، سینکڑوں سال جن کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر کشتی بنانی انہوں نے شروع کی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو وہاں سے وہ جو اونچی جاتیوں کے لوگ گزرتے تھے جنہوں نے نہیں مانا تھا، تو وہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تختے جوڑ جوڑ کے بنا رہے ہیں، تو وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا تَسْخِرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ یہ مذاق اڑانے والے، یہ ہنسنے والے اللہ کے قوانین کے اوپر، یہ ابتدا ہوتی ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سارا زمانہ ان پر ہنسے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ۔ اب تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس کے پاس آ رہا ہے۔ ذلیل یہ لوگ تھے جنہیں تم کہتے تھے کہ اپنے پاس سے ہٹاؤ، یہی تو تھا نا اصل جرم جو اس میں بیان کیا ہے۔ اراذلنا بادی الرائے، ہماری نگاہوں میں تو یہ رذیل ہیں، اچھوت ہیں، یہ انہیں ہٹاؤ تو بات سنیں۔ تو یہ تو ذلیل لوگ ہیں، کہا کہ اب ذلیل کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے دیکھو یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور یہ تو یہاں پر تو جو رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ یہ ہو جائے گا، لیکن پھر وہ رسوائی ہٹے گی نہیں، وہ رسوائی یہیں سے ٹرانسفر ہوگی آخرت میں۔ اصل میں اہل جنت کا بھی یہی حال ہے، یہاں دنیا میں جنت ملتی، یہاں سے آخرت کی جنت میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بس جنت کا، یہاں کی نعمتوں کا کانسیپٹ الگ ہے۔ بنیاد کیا ہے جنت کی؟ کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ جو بہت سی چیزیں گنائی ہیں نا، انار ہوں گے اور انجیر ہوں گے اور یہ ہوگا اور فلاں چیزیں ہوں گی، اور کیسے ریشم کے وہ کیا کپڑے ہوں گے، اور کیسے گدے ہوں گے، اور کیسے تخت ہوں گے، اور کیسی نہریں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں گنانے کے بعد تو کہہ دیا یہ خالی تشبیہیں دے رہے تھے تمہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ مت سمجھنا یہ ہوں گی، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تمہاری کیا چیزیں ہوں گی وہ، تو یہ خالی تشبیہیں دے رہے تھے تمہیں، تم ان کو تمہارے لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتے وہ کیا چیزیں ہیں جو کچھ ملیں گی۔ لیکن جو واضح جہاں پر تشبیہ نہیں ہے وہاں پر ایک صاف اصول بتا دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے اندر خواہش پیدا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو زبان سے نکالو گے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے جنت۔ وہ ساری نعمتیں تو سب تشبیہات، جتنی گنائی وہ تو سب تشبیہات ہے۔ اب آخری بات سمٹ کر یہ ہے
دل میں خواہش پیدا ہوگی پوری ہو جائے گی، اور مانگو گے وہ دے دیا جائے گا۔ یہ مقام جو ہے، یہی مقام اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ اب ان کی خواہشات بدل جاتی ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ اگر کہیں محل نظر نہیں آ رہے تو یہ سمجھیں کہ یہ دنیا میں اچھے طریقے سے نہیں ہو، دنیا کی جنت میں ہوتے ہیں، یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے آخرت میں۔ یہاں ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں جنت ملی ہے، اور پھر یہاں سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ان کی خواہشات ہی وہی خواہشات دے جاتی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ان کی اپنی خواہشات ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ یہاں پر جنت میں ہوتے ہیں، یہاں جنت مل جاتی ہے انہیں۔ تو ایسے ہی جن پر عذاب آنے جا رہا ہے، کہا کہ یہ جن پر عذاب، وہ یہاں پر جب یہ ذلت کا عذاب اسٹارٹ ہو جائے تو پھر یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ پھر اسی عذاب سے اس دنیا کے بعد ٹرانسفر ہو جائے گا، یہی عذاب یہاں سے پھر یہ آخرت کے عذاب میں پہنچ جائیں گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، آ گیا ہمارا حکم، آ پہنچا۔ کشتی بن رہی تھی، ایک لمبا پروسیس ہے، بیچ کی تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا۔ اب ہو گئی، اب اللہ کا امر آ پہنچا، اور تنور جو ہے وہ پھٹ گیا، پھوٹ پڑا، ابلنے لگا۔ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ ہر طرح کے جوڑے اس کے اندر رکھ لو۔ تو ہر طرح کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، ہر طرح کے جوڑے رکھنا ظاہر بات ہے کہ اپنے علاقے کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے، اسی لیے جہاز بن رہا تھا، وہ کوئی چھوٹی سی کشتی نہیں تھی۔ ہر طرح کے جو جوڑے ہیں اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ جو بھی رکھے گئے ہوں ان کو ساتھ میں لیا گیا ہو تاکہ نسل بچ سکے۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کا دور، ایک بات اور سمجھ لیں، عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں کہ وہ یہ عالمگیر نبی تھے۔ یہ ایک شروع کا دور تھا عالمگیر نبوت کا، اب یہ آخری دور ہے، آخر کا دور ہے عالمگیر نبوت کا، بیچ میں دنیا سمٹی۔ ان کی 1000 سال کے لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں۔ یہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر اور دوسرے لوگوں کی 9 ہو تو وہ تو دیوتا بن جاتے۔ نبی اپنے قوم کے جیسا ہوتا ہے، جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی نبی ہوتا ہے، ان جیسا، بشر مثلکم، خالی بشر نہیں، مثل ان کے۔ تو سب کی عمریں ایسی ہوتی تھیں، 1000 سال کی۔ اور یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم کا دور جتنا بھی پہلے ہو ان سے ابھی اور زیادہ ہوں گی کچھ۔ اور حدیث میں حضرت آدم کا قد بیان ہوتا ہے، بخاری میں ہے 60 سا۔ اب سا تو کوئی پیمانہ معلوم نہیں، آج کے پیمانے سے کہا کب کے، ہم اب کے پیمانے سے بھی کہیں تو میٹر مان لیں اسے، 60 میٹر، 200 فٹ کے قد ہیں، 1000 سال کی عمریں ہیں۔ کوئی پولیوشن نہیں ہے کسی طرح کا، کوئی کھانوں میں زہر نہیں ملا ہوا ہے، سب نیچرل ڈائٹس ہیں۔ تو اس درجے کے لوگ، اور پھر یہ ایک دوسری سائنٹیفک حقیقت ہے کہ ارتھ جتنے زمین کے کانٹیننٹس ہیں، یہ خود زمین کے بر اعظم ہیں، یہ سب پھیل رہے ہیں اور سمندر کا حصہ بڑھ رہا ہے بیچ میں، یہ جدا ہو رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور تیر کر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ایسی بات ہے کہ جو بہت ادنا درجے کے آج سائنس کی تعلیم، بلکہ عام لوگوں کی جنرل نالج کی بات بھی آج کی، کوئی اونچی سائنس کی بات نہیں۔ ان کے فاصلے ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں اور یہ پھیل رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ سمٹے ہوئے تھے، زمین ایک خطہ تھی، درمیان سب جڑی ہوئی تھی پوری، یہ بیچ میں ایک حصے سے دوسرے حصے کے بیچ میں کوئی لمبے چوڑے سمندر نہیں تھے، ہوں گے چھوٹے موٹے ٹکڑے ہوں گے۔ تو اس جن کی 200 جن کے فٹ قد ہوں اور جن کی 1000 سال کی عمریں ہوں اور جو پالیوشن فری ورلڈ کے اندر رہتے ہوں اور جو پوائزن فری کھانا کھاتے ہوں اور وہ بھی ساری نیچرل ڈائٹس، تو وہ زمین کے ہر حصے میں ان کے پاؤں پڑے ہوں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے جو 1000 سال کی جس کی عمر ہو اور جس کا قد یہ ہو تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اب یہاں ہے، وہ وہاں ہے، کہاں ہے۔ اس لیے دنیا کے بہت سے حصوں کے اندر نسلیں پھیلی، یہ ساری دنیا میں جو پھیلی شروع سے۔ تو اگر یہ عالمگیر نبی تھے تو پھر سیلاب بھی عالمگیر تھا، وہ سیلاب مقامی نہیں تھا۔ اس لیے جانوروں کی بات ہو رہی، نسل ختم نہیں ہو جائے،
ورنہ یہاں کے جانور تباہ ہوئے، کشتی کہیں اور روک دی جائے گی، وہاں پہ جانور ہوں گے، وہ پھیل جائیں گے ادھر فطری طریقے سے آگے۔ تو اب جانور بالکل نئے سرے سے میوہ سے بنا کر ارتقاء کے ذریعے لائے جائیں، یہ جانوروں کی یہ نسل باقی رہنی چاہیے۔ تو کہا کہ جوڑے چڑھا لو، یہ جوڑے چڑھا لو بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیلاب عالمگیر تھا، اور یہ عالمگیر نبی تھے۔ عالمگیر نبوت کا دور ختم ہوتا ہے حضرت، اور پھر درمیان میں کون کون سا نبی آئے قرآن ہمیں نہیں معلوم، قرآن بیان نہیں کرتا۔ حضرت آدم یہ تھے پری ہسٹورک، قبل از تاریخ، جتنا قرآن نے بتا دیا بس اتنا جانتے ہیں۔ پھر پہلے عالمگیر نبی تھے، پہلے تاریخی نبی، ہسٹورک ایتہاسک نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جہاں سے ہمیں ماڈرن ہمیں ہسٹری ملتی ہے، علاقے کے بارے میں بہت سب معلومات ملتی ہے، اس سے الگ بھی جو قرآن نے اور بائبل نے ہمیں بتایا کہ عراق کے کس حصے کے رہنے والے تھے، کلچر کیا تھا، لوگ کیا پسند کرتے تھے، کیا ناپسند کرتے تھے، قد کیسے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ زمانہ کیا تھا، بالکل صحیح سے اب سے کتنے عرصے پہلے کی بات ہے، اس میں یہ تھے تاریخی نبی۔ اسی لیے ان کی اتنی اہمیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے پناہ اہمیت جو ہے وہ یہ کہ پہلے تاریخی نبی تھے، ایک لحاظ سے وہ بھی پہلے ہی ہوئے اول، جن کے حوالے جن کی مثالیں یہ دے سکتے ہیں، جو لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ ان حضرت نوح کے بارے میں تو یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس واقعے کے بیان کے آخر میں کہہ دیا، یہاں اسی صورت کے اندر جہاں یہ واقعہ تاریخی ختم ہوا، وہاں کہہ دیا نبی نہ تمہیں پتا تھا نہ تمہاری قوم کے لوگوں کو پتا تھا، یہ بھی جو تمہیں بتایا ہے۔ ان حالات سے تو لوگ نہیں واقف تھے جتنا قرآن سے معلوم ہوا، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے حصے بائبل کے، اس میں غلطیاں بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ پہلے تاریخی نبی حضرت ابراہیم، بہرحال بات چل رہی ہے تاریخی واقعے کی، تاریخی شہادت کی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، کہا اس میں ایک ایک جوڑا وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن کے لیے ان کو تم نہیں چڑھا سکو گے، جن کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ ہو چکا ان کو تم نہیں چڑھا سکو گے، باقی اپنے گھر والوں کو لے لینا، نبی سے یہ کہا گیا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو تو ایمان لانے والے ہوں ان کو لے لینا کشتی پر۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے، ان کو تو جگہ زیادہ چاہیے بھی نہیں تھی اس جہاز کے اوپر، اصل میں تو جانوروں کی جگہ تھی اتنی لمبی چوڑی جو تھی جب جہاز بنانا تھا، تو وہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے۔ ہندوؤں کی روایت کتنے تھے ہمیں نہیں معلوم، قرآن نے تعداد نہیں بتائی۔ ہندوؤں کی روایات کہتی ہیں 7 تھے کل، حضرت مرد عورتیں ملا کر، انہیں وہ سپت رشی کہتے ہیں، ان کے یہاں ان کی ٹریڈیشن میں انہیں سپت رشی کہا جاتا ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات اس سے پھر ایک دوسری نکلتی ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کہ ہندوؤں کے ہاں ان کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے سیلاب نوح کا ذکر ہے، تو اور اس میں یہ ہے کہ باقی سب تباہ ہو گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام بچے اور سپت رشی بچے، تو سپت رشی بچے اور وہاں سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی۔ آپ بھی نے آدم ثانی کہتے ہیں کہ دوسرے آدم، اس لیے کہ نسل پھر سے شروع ہو رہی ہے تھوڑے سے لوگوں سے۔ تو جب سپت رشیوں سے شروع ہوئی نسل اور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ان کے یہاں بہت ہے یہ ذکر ان کی مذہبی کتابوں میں، تو پھر آج یہ جاتیاں دوبارہ کہاں سے آ گئیں، اونچ نیچ دوبارہ کہاں سے آ گئی؟ آج تو دنیا ساری رشیوں کی اولاد ہو گئی۔ کبھی برہمن ہوگا، یہ تمہاری جھوٹی باتیں کہ برہما نے اپنے سر سے برہمن کو پیدا کیا تھا، پاؤں سے شودر کو، اور بیچ کے حصوں سے چھتری اور ویش کو پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا اس لیے کچھ لوگ برہمن ہیں، کچھ شودر ہیں، کچھ بیچ میں چھتری ہیں، کچھ ویش ہیں۔ یہ تو شروع میں اگر ہوا تھا، اس پہ اگر ہم بحث نہ بھی کریں، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں کریں تو تمہاری اپنی کتابوں کے مطابق تاریخ میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں برہمن، چھتری، ویش، شودر سب ڈوب گئے، سب نافرمان تھے۔ اب تو صرف نبی بچ رہے ہیں اور کچھ ماننے والے بچ رہے ہیں جنہیں تم رشی کہہ رہے ہو، سپت رشی، 7 رشی کا درجہ دے رہے ہو، تو آج تو دنیا رشیوں کی اولاد ہو گئی، یہ دوبارہ کہاں سے آ گئے؟ بہرحال وما آمن معه الا قلیل، یہ بائبل کہتی ہے 40 لوگ تھے، تعداد جو بائبل میں لکھی ہے وہ 40 ہے۔ ان کی کتابوں میں ہندوؤں کے یہاں 7 مرد عورتیں ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، 40 سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 40 سے تھوڑے زیادہ ہوں تو بھی رزلٹ اور نتیجہ ایک ہی ہے۔ قرآن ان باریکیوں میں نہیں جاتا، قرآن تو اصولوں کی بات کرتا ہے، تو اس لیے تعداد کا نام ہی نہیں لیا، یہ غیر ضروری بات تھی کہ وہ 7 تھے یا 40 تھے یا 40 سے بھی زیادہ تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، قرآن نے کہا ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس کی کہ 140 کا شاید ہے ذکر یا 150 کا ہے، مجھے فگر یاد نہیں رہی، 100 سے اوپر کی ہے۔ قرآن نے ایک بات کو
کنسائز کر کے رکھا ہے کہ کم تھے. فگر بتائی جا سکتی تھی یہاں پر کہ اتنے تھے. جملے کوئی بہت زیادہ نہیں لگتے, لیکن بات یہ کہ غیر ضروری بات ہے. وما امروا معه الا قلیل. اب یہ جو الفاظ اتنے آئے, یہ الا قلیل دو لفظ, دو اور بڑھ جاتے, یا انہی دو لفظوں کے اندر فگر آ جاتی کہ کتنے تھے, کوئی فرق پڑ رہا تھا. لیکن بات یہ کہ غیر ضروری ہے. اصل بات تو جو ہے وہ اس کی ہے کہ اصول کیا ہے. ترجمہ فارت تنور, تنور اوپر پڑا. دیکھیے تنور کہاں ہے دنیا میں؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں دنیا میں تنور ہے, آج بھی ہے, یہی نام ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن نے اشارہ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی جس کے اندر جنم سے اونچ نیچ اور جاتی کا تصور تھا. تنور ابل پڑا. یہ سطح سمندر, یہ سمندر کے ساحل پر ہے. تنور کیرلا میں ملاپورم ضلع ہے, اس کی تحصیل ہے. سمندر کے ساتھ تٹ کے اوپر ہے, سمندر تٹ کے اوپر سمندر کے ساحل. ذرا سا سی لیول بڑھ گیا, ارے یہاں ذرا سا دریاؤں کا لیول بڑھ جاتا ہے تو دور تک بستیاں ختم ہو جاتی ہیں. ذرا سا سی لیول بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد پھر بچتا کیا ہے زمین کے اوپر. تو سی لیول تھوڑا سا بڑھ گیا تھا, اور شروع اسٹارٹنگ اس کی اس جگہ سے ہوئی تھی, تنور سے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ دنیا میں آج تک جگہ موجود ہے جو قرآن نے بتائی اسی نام کی. ہم خالی اس پر نہیں کہتے, نام ملتے جلتے ہو جاتے ہیں, خالی اس پر نہیں کہتے, لیکن ابھی قرآن کا اشارہ آ چکا. ابھی قرآن شریف کے اور بہت سے اشارے ہیں, یہاں پہ موقع نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں نہیں تو پھر بلا وجہ بات آگے چلی جائے گی. سورہ نوح میں تو بہت تفصیلات, بہت واضح اشارے دے دیے ہیں کہ علاقہ کون سا تھا, صاف لفظوں میں نام نہیں لیا ہے. یہی بڑا کر کے فوٹو گوگل ارتھ سے, یہ وہی تنور کا ساحل ہے. سطح یہ ساحل کے اوپر ہے, ملاپورم ضلع کے اندر. کیرلا کے اندر. چلیں آگے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. اور پھر کہا کہ اب سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر, لیکن سوار کیسے؟ یہ سوار بھی کیسی سواری کیسے؟ بسم اللہ مجراها ومرساها. لفظ بسم اللہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام سے, نام کیا ہے؟ اللہ کے نام کیا ہیں؟ ہماری پہچان کے لیے اللہ کے صفات کے نام ہیں جو ہماری پہچان کے لیے ہیں. اور اصل میں اللہ کی صفات کے جتنے بھی نام ہیں, جتنے صفاتی نام ہیں, جتنے ایٹریبیوٹیو نیم ہیں, جتنے گنوں کے اللہ کے نام ہیں, قرآن نے تو کہا کہ ہر گن, ہر اچھی صفت جو ہے وہ اصل میں اللہ ہی کا نام ہے. فلہ الاسماء الحسنی, ان میں جس نام سے دل چاہے پکارنا, ایما تدعو, جس نام سے. تو ہر اچھی صفت اصل میں جو اپنی پیک پر, چرم سیما پر, اپنی زینت پر پہنچتی ہے, صفت آخری درجے کی اونچائی تک, تو پھر وہ اللہ کی صفت ہے. اس سے نیچے کے حصے میں اچھی صفات انسانوں سے کہا تم اختیار کرو. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات پیدا کرنا اپنے اندر. تو اس تک نہیں پہنچ سکتی کسی کی صفت, اس درجے تک جو آخری ہے. اس سے نیچے درجے تک جو ہے وہ اختیار کرنے کو کہا گیا. تو یہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ ویسے تو اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا, عقلوں سے ہر لحاظ سے لامحدود ہے نا, عقل بھی ہماری محدود ہو, وہ لامحدود حسیم, تو کوئی جاننے کا, سوچ کا بھی سوال نہیں کہ ذہنوں میں بھی آ جائے. تو جو کچھ بھی اظہار ہے وہ اس کی صفت کے ذریعے, جو کچھ بھی پراکٹ ہے اس کا, وہ اس کی صفات کے ذریعے ہے. دنیا میں اگر رحم ہے تو رحمت کی سب سے اونچا مظہر کوئی ہے, کوئی اور ذات ہے دنیا کے اندر اگر رحمت ہے. دنیا کے اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہر ایک کی رینج ہوتی, کون کتنا دیکھتا ہے. جس نے سب کو بنایا اس سب کا کوئی دیکھنے والا ہے. دنیا کے اندر تخلیق ہے تو اس پوری کائنات کا خالق ہے. یہ جھلکیاں ہیں اس کی صفات جو ہیں, وہ اصل میں اس نے اپنی صفات کے ذریعے لوگوں کو پہچانوایا ہے اور ظاہر کیا ہے کسی حد تک اپنے آپ کو, کہ بھائی اس کے ذریعے سمجھ لو, باقی تو تم کوئی سمجھ نہیں سکتے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ہے اللہ کے نام. تو اللہ کے نام اصل میں اس کا ظہور ہے ایک طریقے سے اس کی صفات کا, اس لیے کہ نام سارے صفاتی نام ہیں. ان میں سے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے تو اس لیے کہ جس جگہ
ہر اس جگہ پر اس صفت کا بیان قرآن شریف کے اندر آتا ہے جس صفت کو خاص طور سے کسی خاص معاملے میں اختیار کرنا ہوتا ہے. یہاں پر بہرحال اللہ کا نام لیا اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جس کا تعلق بندگی سے ہے, جس کا تعلق قانون سے ہے, کہ اب صرف وہی ایک ایسا ہے کہ جس کے قوانین کی پابندی ہوگی, جس کا حکم چلے گا, وہی اس لائق ہے, اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اب اسی کے حکم سے یہ کشتی چل سکتی ہے. تو اس لیے پھر اس کی اس صفت کا ذکر کیا, اللہ جو الوہیت کی صفت ہے. یہ کشتی جاری بھی رہے گی, چلے گی, تو پھر وہ اللہ کی مرضی سے چلے گی. اس کا کوئی ایسا کھویہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو کسی جگہ پار لے جائے. وہ مرسا یہ ٹھہرے گی تو اللہ کی مرضی سے ٹھہرے گی, سوار ہو جاؤ, یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے تو اسی کی مرضی سے چلے گی, جاری رہے گی, اور اسی کی مرضی سے کہیں ٹھہرے گی. اس میں اب تم سوار ہو جاؤ. ان ربی لغفور الرحیم, ان دونوں صفات کی تھی یہاں پر ضرورت. وہ اس جو نام تھے, غفور کہتے ہیں ہمارے یہاں معافی کہا جاتا ہے, معافی الگ عربی میں لفظ ہے, عفو. غفور مغفرت میں نے کئی بار بتایا آپ کو, غفور کہتے ہیں ڈھک دینے کو, کور کر دینے کو. کور کر دینے کا مطلب غلطی خطائیں تو ہوں لیکن خطاؤں کا رزلٹ سامنے نہ آئے, خطا کی سزا نہ مل جائے. اس کا جو مکافات عمل ہے وہ قانون کے جس کے ذریعے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی اگر زیادہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہونا ہے, لیکن کھا لے زیادہ اور اس کے بعد پھر پیٹ خراب نہ ہو, یہ ہے مغفرت. تو مغفرت جو وہ یہاں پہ ضرورت کہ ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہوں گی, کشتی بنانے میں بھی کمیاں رہ گئی ہوں گی, لیکن یہ کہیں طوفان چتھڑے نہ اڑا دے. ہم نے پوری پابندی تو کی, جیسی وہی آئی تھی اس کے مطابق بنائی تھی کشتی, اور اس کی جاری رحمت کی بھی ضرورت ہے. رحمانیت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ابال ہوتا ہے, اس کی یہ رحمت تسلسل والی رحمت, لگاتار, اسے رحیمیت کی صفت کہتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, زبردست بالکل پہاڑ کی طرح موجیں اٹھ رہی تھی. اب اس میں کشتی کبھی اونچی چوٹی پہ پہاڑ کی اس موج کے اوپر, کبھی اب وہ اتنی زبردست جو عالمگیر سیلاب ہے جس میں سی لیول, سمندروں کا لیول اوپر ہو گیا ہے, اس کے اندر موجوں کا یہاں تو اگر جن لوگوں نے دیکھے وہ منظر وہ صرف وہی اندازہ لگا سکتے ہیں, زبان سے تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. پانی کی ہیبت ناوکی کا منظر, اور اس کے اوپر کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کہیں موج کے اوپر تک جاتی ہو اور نیچے آتی ہو تو بھی کشتی کی حقیقت کیا ہے اس کے اندر. کہا پہاڑ کی موجیں تھیں, پہاڑ جیسی موجیں تھیں, اور اس میں کبھی اوپر جاتی تھی کشتی, کبھی نیچے آتی تھی, لیکن وہ کشتی چلانے والا تھا جو اسے چلا رہا تھا, اس کو رکھے ہوئے تھا. وہ ان کے لہروں جیسا پہاڑ جیسی جو موجیں تھیں وہ لیے چلی جا رہی تھی. کیا نقشہ کھینچا ہے. فنادى نوح ابنہ وكان في معزل یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اب بیٹھ گئے کشتی میں, جب بڑھ گئی موجیں, تب اس سے پہلے تو نہیں, لیکن جب حالت یہ آ گئی تب انہوں نے اس بیٹے کو پکارا جو رہ گیا تھا, جو نہیں آیا تھا, جو نافرمان تھا. بیوی بھی نافرمان تھی, کافرہ تھی, قرآن نے بتایا ہے, لیکن کشتی میں آئی. نہیں آتی تو ذکر ہوتا جیسے بیٹے کا ذکر ہے, تذکرہ ہوتا. کوئی تذکرہ نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اس میں آئی, آخرت کے عذاب میں تو جائے گی. بیٹا نہیں آیا, ایک بیٹے کا ذکر ہے بس, بیوی کا ذکر نہیں ہے کہ نہیں آئی. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا, یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کر لو. گھر والوں میں بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اب سوار جو ہو گئے انہیں کر لیا, اور کیسے کر لیں. وہ اس درجے کا نافرمان تھا, اس نے کہا کہ جیسے سب مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کر رہے ہو یہ, ایسے ہی وہ بھی مذاق اڑاتا تھا. نے کہا اس میں کہاں بیٹھے ہیں. تو وہ اس وقت پھر جب اس کی موجیں پہاڑوں جیسی ہو گئیں, اس وقت حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی اور یہ کہا کہ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بات یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے ساتھ نبی کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک چاہتے تھے, بات یہ نہیں ہے. بلکہ بات یہ کہ بات حضرت ابراہیم کی مثال, حضرت ابراہیم بستی سے چلے گئے لیکن باپ سے کہہ کے تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا, کرتے رہے نہیں. ایک اسٹیج پہ چھوڑ دی, جا کر ایک اسٹیج پر چھوڑ دی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. ایک دن ایسا آیا جب ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے,
ارے پجاری کے لڑکے تھے بچپن سے، یہاں یہ بچپن سے بت شکن تھے، پہلے دن سے معلوم تھا اللہ کا دشمن ہے، گھر سے نکال دیا، کہا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، تو سلام کر کے نکلے اور کہا دعا کرتا رہوں گا، کرتے رہے، لیکن ایک اسٹیج پہ چھوڑی دعا۔ تصور یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہا تھا چھوڑ دینا، کہیں نہیں ہے اللہ نے کہا تھا چھوڑ دینا۔ نبی کو یہ فہم ہے نبی کا کہ کس اسٹیج تک دعا مانگی جا سکتی، کہاں سے چھوڑ دینی ہے۔ جس دن جب ان پر یہ کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، کھل گیا کیا مطلب؟ ابھی انہیں امید تھی، باقی لوگوں سے نہیں امید تھی، لیکن اپنے گھر والوں کو آدمی جانتا ہے کہ اپنی محبت کی بات اتنی نہیں جتنی اس کی ہے کہ کچھ تو تعلق اسے بھی ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، شاید مان جائے گا، تو دوسروں سے زیادہ دنوں تک کوشش کی جاتی ہے جو اپنے گھر والے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کچھ زیادہ دنوں تک کوشش کی دوسروں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ، لیکن ساتھ میں انہیں ولا تکن مع الکافرین، یہ نہیں کہا کہ دیکھو ڈوب جاؤ گے، کافروں کے ساتھ مت شامل ہو، آ جاؤ۔ یہ انہوں نے کہہ کے آواز دی، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس نے کہا کہ ابھی پانی ہے نا، سیلاب بہت آتے ہیں، یہ زیادہ بڑا سیلاب ہے، تو میں کسی پہاڑ واڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کیا ہے، یہ بلا وجہ یہ اس کا یہ جو آپ نے یہ کشتی کا ڈھونگ رچایا ہے میں، اور یہ اس کی وجہ سے میں اپنے مسلک کو چھوڑ دوں، اپنی چیزوں کو چھوڑ دوں، اس میں آ کے میں آپ کے ساتھ میں سوار ہو جاؤں، اس کی مجھے ضرورت نہیں، میں اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پھر سیلاب ادھر جائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے کہ وہی کسی پر، وہ خود کسی پر رحم فرمائے، اس کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں، یہ کوئی تدبیریں کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ وحال بینہم الموج، ایک موج ان کے درمیان میں حائل ہو گئی، آئی ایک موج اس کو اڑا کر لے گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہنے کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ڈوب گئے، سیلاب اتر گیا۔ واقعے کا بیان دیکھیے انداز، سیلاب آیا تھا کہ اب یہ کہا، اب آگے بیان میں یہ آتا کہ پھر سیلاب کم ہو گیا، کشتی رک گئی، آگے ہم نے حکم دیا، ہم نے یہ کہا کہ پانی اب رک جا، زمین پانی نکل جا، اور آسمان اب تھم جا۔ یہ ہے جو حکم الحاکمین ہے، یہ اس کا انداز کہنے کا، کہ سیلاب رک گیا کہ بجائے کہ اب حکم دیا گیا کہ اب زمین، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تو اب زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اب رک جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان اب رک جا، زمین اپنا پانی جو ہے وہ نکل جا، اور وغیض الماء، پانی سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، یعنی ختم ہو گئے سب اس کشتی والوں کے علاوہ باقی سبھی۔ یہ ہے ادبی انداز قرآن کا اور اللہ کے جلال کا انداز۔ واستوت علی جودی، کشتی رکی جودی پر، وقیل بعدا لقوم الظالمین، اور کہا گیا کا مطلب کیا ہے، کس نے کہا، اور وقیلا کہہ دیا گیا، یہ اس میں اردو میں فرما دیا گیا، جب وہ ہندی میں کہہ دیا گیا، بعدا لقوم الظالمین، دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ اب الگ الگ طرح طرح سے ترجمہ کیا، ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ کہا گیا کہ کدھر، کس سے کہا گیا، کس نے کس سے کیا کہا، الفاظ میں کہا گیا، کوئی آواز آئی اوپر سے، یہ کیا چیز ہے، یہ کہا گیا۔ قرآن شریف میں دو طرح کی زبان ہے، ایک زبان قال کہتے ہیں، سچ مچ کہا گیا، ایک زبان حال ہے، کہا کچھ بھی نہیں گیا۔ سچویشن کو لینگویج دی جاتی ہے، حالات کو لینگویج دی جاتی ہے، زبان دی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ انداز بہت ہے، اور بہت سے اس سے تو بالکل سمجھ نہیں سکے آج تک لوگ، صرف اس لیے کہ یہ نہیں سمجھے کہ سچ مچ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی، زبان حال کہتے ہیں اسے۔ بہت اونچے درجے کا لٹریری انداز ہوتا ہے، میں نے کئی بار یہاں مثالیں دی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو واقعات، وہ جگہ بھی، مقامات معلوم ہے کہ جہاں خاص طور سے وہ ہے مقامات جو سالو ہی نہیں ہو پائے، حل نہیں ہو پائے، صرف یہ سمجھنے کی وجہ کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سچ مچ کہا جا رہا ہے، زبان سے کہا جا رہا ہے، زبان حال کہتے ہیں اسے، لٹریری انداز ہے یہ، بڑا اونچے درجے کا ادبی انداز، جیسے در و دیوار پکار اٹھے، آسمان و زمین رو رہے ہیں، نہ آسمان روتا ہے نہ دیواریں پکارتی ہیں، یہ ادبی انداز ہے۔ سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے، زبان دے دی جاتی ہے۔
یہ کہا گیا کہ یہ بھی زبان حال ہے کہ ایسا کہ جیسے کہ سارا ماحول، سارا زمین و آسمان اب یہ پکار رہے ہوں کہ ظالم ختم، اب ہٹ گئے. کہا گیا کہ مطلب فیصلہ نافذ ہو گیا. اس سچویشن کو یہ لینگویج دی گئی، یہ زبان دی گئی. یہ ذرا سا جودی کے بارے میں بھی سمجھ لیں. ذکر آیا کشتی جہاں پر ٹھہری تھی. یہ ایران ہے نیچے آپ کے سامنے، یہ ارمینیا بڑا بڑا نظر آ رہا ہے، ترکی نظر آ رہا ہے، اور یہ بیچ میں آذربائیجان ہے. یہ روس کے قبضے میں تھا پہلے USSR، اب اس کے بعد کچھ علاقہ جو ہے پھر آزاد ہوا ہے بعد کو، جو اسٹیٹس مسلم اکثریت ہے یہاں پر بھی، آذربائیجان کے اندر بھی. وہاں پر یہ جگہ ہے ترکی میں، یہ بارڈر ہے آرمینیا کا بارڈر، جہاں پر ماؤنٹ ارارات، بائبل کے اندر لفظ ارارات آتا ہے، جودی کا لفظ بائبل میں نہیں ہے، کہ ارارات کے اوپر کشتی رکی، ارارات کے پہاڑیوں کے اوپر. اب یہ ارارات لفظ قرآن میں نہیں ہے، جودی لفظ بائبل میں نہیں ہے. تو جب چونکہ بائبل کے اندر ارارات لفظ آتا ہے، اس لیے ہمارے لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ارارات جودی کدھر سے لائیں، اب جودی کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا بائبل والے جو کہہ رہے ہیں ارارات کہہ رہے ہیں، ارارات کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ارارات پہ جا کے ایک جودی بنا دی کہ یہ ہے، جسے وہ ارارات کہہ رہے تھے وہاں جا کے ایک جودی بنا دی انہوں نے. اور پھر وہ ایک جگہ نہیں بنی، وہ کئی جگہ بنی. ایک تو یہ ہے روایت، اس کا یہ ہے نقشہ اصل جو زیادہ پھیلا ہوا نقشہ ہے، گوگل ارتھ سے لیا میں نے. یہ جو جہاں ارارات کا یہاں پر ایک چوٹی بنائی ہے، جو یہ داغی کہتے ہیں اس کے اندر ترکی زبان میں چوٹی کو، اور اغری اس کا نام ہے، کوئی جودی ودی نہیں نام نہ. تو وہاں پر ایک جودی انہوں نے تصور کر لیا ماؤنٹ ارارات کے اوپر. ایک تو ہے حصہ یہ کہ جہاں پر پرانا چلا آ رہا ہے ارارات کی پہاڑیاں اور جودی مانی جاتی ہے، پھر وہ بدلا، کچھ اور جگہ سے کلیم اور دعوے آئے. یہ تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی ہے، 17,000 فٹ یہ جو ارارات کی پہاڑیاں ہیں. ایک تو جودی یہاں پہ تصور کی گئی ارارات کے اوپر جا کے، یہ آپ دیکھ چکے ہیں. آرمینیا اور عراق سے، یہ اردو میں ایسے ملکہ سرحد ہے، ترکی میں ارارات پہاڑیاں 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے. اغری داغی اس کے، یہ اس پہاڑی چھوٹے سلسلے کا نام ہے. داغی کہتے ہیں چوٹیوں کو ترکی زبان میں. اب اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ جودی تصور کی گئی، یہاں پہ ارارات کی پہاڑیاں نہیں ہیں. وہ سلسلہ کا بہت تھوڑا سا حصہ ارارات کا آیا، ورنہ اصل میں نہیں ہے ارارات کی پہاڑیاں. یہ ہے اس کے اندر، ادھر کا حصہ جو ہے یہ شام اور عراق کی سرحد ہے، اور اس کے اندر یہ سیریا ہے اور ایک عراق ہے، یہ جو سرحد کے اوپر، اور یہ اوپر ترکی ہے. تو یہ اس میں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے. اور یہاں پر یہ جو پن لگی ہوئی ہے، یہ پن کا یہ پوائنٹ ہے، یہ جگہ جو ہے یہ اب مانی گئی ہے. اس کا نام ہے وہاں پر ترکی زبان میں کودی داغ. وہ کودی جو ہے اس کو جودی مان لیا گیا کہ یہ ہے ملتا جلتا. قرآن جودی کہہ رہا ہے تو یہ کودی ہوگا، داغ کہتے ہیں چوٹی کو. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تحقیقات اور آگے کی گئیں، اب معلوم ہوا تو وہ جو ارارات پہاڑیاں اس کا نام بھی ارارات نہیں تھا. وہ ارارات کا نام اب سے تقریباً 1000 سال پہلے رکھا گیا ہے. لوگوں نے ارارات نام رکھ لیا. وہاں روایتیں تھیں کہ حضرت نوح کی کشتیاں رکی تھی، اور چونکہ بائبل میں لفظ ارارات ہے انہوں نے ارارات نام رکھ لیا ان پہاڑیوں کا. جب ارارات نام رکھ گیا تو وہاں انہوں نے ایک جودی بنا دی جا کر، جو قرآن والوں نے. بائبل والوں نے ارارات نام رکھ دیا، اس کا نہیں تھا، اور قرآن والوں نے جا کے ایک جودی بنا دی وہاں پہ. پھر کچھ اور جگہوں سے روایات آئیں تو ایک جودی یہاں پر بنا دی. اب زیادہ تر ٹورسٹ یہاں پر جاتے ہیں اس جودی کے اوپر. جو کودی ان کا کہ یہ ہے، وہاں پر تو کچھ جودی کے نام کی چیزیں نہیں مل رہی. انہوں نے بنایا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو انہوں نے ارارات جانتے تھے، ارارات نام رکھ لیا تھا وہ بائبل والوں نے. یہاں پہ انہیں ملا کودی، تو انہوں نے کہا یہ ہے، ترکی سے باہر نہیں نکلے. اچھا یہ ہے بھی اس دور کی بات، یہ خلافت عثمانیہ، یہ سب اس دور کی باتیں ہیں، بڑے لمبے عرصے تک رہی. تو وہ سب سارے کلیم جتنے ہو رہے ہیں وہ ترکی میں ہو رہے ہیں. تو اب انہوں کا کودی ہے، یہ تھی جودی. اب وہاں پر جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو فوراً انہوں نے عیسائیوں نے آ کے اپنا ایک چرچ بنا لیا، اور انہوں نے ایک مسجد بنا دی. اب وہاں بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہے، اور خوب مطلب تقریباً 200 سال سے وہ جگہ جگہ جیسے اڑن تشتریوں کے دیکھنے کا نہیں چلتا ہے کہ وہاں دیکھی گئی، وہاں دیکھی گئی، وہاں دیکھی گئی، ایلینز تھے UFO کے اندر انآئیڈینٹیفائڈ. ایسے ہی اس کی روایتیں سب جھوٹ. کسی نے کشتی وشتی نہیں دیکھی آج تک. سینکڑوں لوگوں کے الگ الگ طرح کے بیان ہیں اور الگ الگ جگہوں کے بارے میں ہیں کہ کشتی دیکھی ہے.
کوئی کشتی نہیں دیکھی گئی, کوئی دیکھے جانے کیا مطلب, اتر کے جا کے پیس لے کر آؤ, اس کا فورینسک لیب کے اندر اس کا تجزیہ ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب ٹورسٹ جا کر دکھائیں کہ اچھا یہ رکھی ہوئی ہے, اگر رکھی رہے وہ کہیں برف میں سے نکلے, اور فرض کریے وہ لکڑی آج تک ہو, تو وہ لکڑی جب برف میں سے نکلے گی نا تو راکھ ہو جائے گی. اتنی پرانی لکڑی جب آج کے ایٹماسفیئر میں آئے گی تو وہ لکڑی نہیں رہے گی, اس کو تو فوراً لیب میں لے جانا ہوگا, وہاں پرزرو کرنا ہوگا. جیسے ان کے ساتھ میں ہوا تھا اصحاب کہف کے, کیسے زندہ رہے تھے وہ تو ایک دوسرا واقعہ ابھی کوئی سورہ کہف کی تفسیر میں آئے گا, کیا شکل کیسی نیند گزری تھی, لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے, اس حالت سے باہر نکلے اور اس کے بعد لیٹے تو پھر فوراً راکھ ہو گئے, ڈھانچہ بن گئے فوراً. ایک یہ بنا رکھی ہے یہاں پر انہوں نے, ایک مسجد بھی بنا رکھی ہے, جودی نام رکھ دیا ہے اس چوٹی کا, اس جگہ. یہ ایک تیسری جگہ, یہ اگری داغی, یہ وہ جگہ جو آپ کو دکھائی تھی, اس سے ملا ہوا یہ جو حصہ ہے, یہ آذربائیجان کا یہ والا جو حصہ ہے, یہ تھوڑا سا آٹونومس ہے, یہاں پر آزادی کی لہر کی وہ باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ والا جو آذربائیجان کا حصہ ہے, اس کے اندر یہاں پر ایک خطہ ہے اور علاقہ ہے, ان کو وہاں پر ان کی زبان میں کہتے ہیں, یہ انگریزی میں ہے نقشیوان, لیکن ان کا جو وہاں کا تلفظ ہے وہ ہے نوح چخان, اور اس کا مطلب ہے کہ نوح جہاں نوح اترے, تو انہوں نے اس کا بستی کا نام رکھ لیا جہاں نوح اترے. یہ آذربائیجان میں ہے, اس بستی کا نام ہی ہے جہاں نوح اترے, نوح چخان. اور اس کو انگلش والے تو ہر جگہ پروننسیشن بدل دیتے ہیں نا, بالکل ہی ڈیفرنٹ بنا دیتے ہیں. لنکا کا سیلون, یونان کا گریس, تو بالکل ہی بدل دیتے ہیں کہیں کہیں, تو تھوڑا بہت بعض جگہ تھوڑا سا بدلتے ہیں, بعض جگہ بالکل ہی بدل دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس کا نوح چخان کا جو ہے وہ نقشیوان کر دیا انہوں نے. نوح چخان وہاں کا اوریجنل نام ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح کی کشتی یہاں اتری تھی. ابھی ایک اور دعویٰ آ گیا سامنے کہ یہاں پر اتری تھی. جیسے ارارات کہتے ہیں, اصل میں ارارات پہاڑی کا نام نہیں تھا بائبل میں. ارارات لفظ کا عبرانی زبان میں مطلب ہے آف فارن اوریجن, غیر ملکی, جس کی اوریجن, جس کی بنیاد غیر ملکی ہو اسے کہتے ہیں ارارات عبرانی زبان میں. تو وہاں پہ یہ ممکن ہے, اس بات کا ممکن نہیں بلکہ اب یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے, جو کچھ ہمیں اب معلوم ہوا ہے اس کی روشنی میں, کہ یہ ارارات جو نام لیا گیا تھا وہ کسی پہاڑی کا نام ہی نہیں تھا بائبل میں. وہ یہ تھا کہ غیر ملکی پہاڑیاں ہوں گی جہاں رکے گی وہ, جس ملک سے سیلاب شروع ہوا تھا وہاں نہیں, بلکہ غیر ملکی ہوں گی, وہ فورن ہوں گی, وہاں جا کر کشتی رکے گی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ارارات انہوں نے 1000 سال پہلے وہاں نام رکھ دیا ترکی کے اندر پہاڑوں کا. تو ارارات اصل میں نام ہی نہیں تھا کسی کا, جس ملک سے چلے گی اس کے بعد کسی اور ملک میں رکے گی. لیکن زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ پہلی بات تو 17,000 فٹ پہ جا کر نہیں رک سکتی. ارے پانی سی لیول بڑھے گا, سی لیول بڑھ کے ایوریسٹ کو تھوڑی ڈگو دے گا. ساری زمین کی آبادی کو اٹھ کر رہنے کے لیے یہ تو ذرا سا پانی آتا ہے, یہاں سب ختم ہو جاتے ہیں, کوئی بچتا ہی نہیں ہے. سی لیول تھوڑا سا اوپر ہو جائے, 17,000 فٹ کی چوٹیاں ہیں, اس کے وہ جہاں پر ذرات وہ ہائٹ جو ہے اس کی, اتنا پانی آ گیا, اتنا ڈوب گیا. یہ تاریخ میں نہیں ہوا کبھی. یہ آرکیولوجیکلی اور تاریخ کے اندر جغرافیکلی بھی غلط ہے. یہ پاسبل نہیں ہے سی لیول اتنا اوپر ہو جانا. کوئی چھوٹی چھوٹی ہوں گی, کوئی نیچی چوٹی ہوگی, کوئی پہاڑی سلسلہ ذرا اس سے نیچا جہاں پر جا کر یہ کشتی رکی ہے. اور اگر وہ نیچا ہے اور سیلاب, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل یہاں سے جا کر پہنچے امریکہ میں, وہاں پہ جا کے رکے, ترکی میں جا کے رکی. ایک چلنے کا مقام تو پتہ چل گیا ہمیں, یہ ہندوستان میں ہے, جہاں سے شروع ہوا تنور سے. پہنچے کہاں پر, یعنی ہندوستان سے جس جگہ سے بھی شروع ہوا, سیلاب یہاں شروع ہوا تو کشتی جہاں سے بھی بیٹھے ہوں وہ پہنچے کہاں پر پتہ نہیں. سب جگہ ترکی کے اندر ڈھونڈتے رہے. صاحب کا زور اس وجہ سے سارا زور وہاں پر ہے کہ بائبل والوں نے ارارات جو کر دیا ہے وہاں پر, حالانکہ ارارات کسی کا نام ہی نہیں تھا. ارارات کا مطلب فورن, غیر ملکی, یہ مطلب تھا. اسے سمجھا نہیں انہوں نے, وہ کر دیا تو اس سے باہر, ترکی سے باہر ہی نہیں نکلے کبھی. یہ یہاں ایران میں ہے, یہ آج بھی ہے, جودی نام ہے اس کا. پتہ نہیں اس کے اوپر آنے کے بعد ریسرچ اسکالرز نہیں جاتے, نام ہی جودی ہے, جیسے اس کا نام ہی تنور ہے. اب یہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے اور یہ چوٹیاں زیادہ اونچی نہیں ہیں, اتنا وہ بڑھ سکتا ہے سی لیول. اور پھر یہاں پر مہابھارت میں اس سیلاب کا جو واقعہ, سیلاب نوح کا واقعہ ایک مہابھارت میں ہی بیان ہوا ہے. وہاں پہ ایک نام آتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ نوبندھن کو بتایا گیا, کہ نوبندھن اس کا نام بتایا گیا کہ وہاں باندھی گئی. اور نوبندھن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ناؤ کو باندھنا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں پر باندھا, ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں باندھا.
تو اب روایات ہوتی ہیں، پرانی روایات ہوتی ہیں تھوڑے سے دور پر جا کر، لیکن وہ نام چلتے چلتے تھوڑے سے فاصلے پہ اسلام کا شہر ہے وہاں پہ آج موجود. وہ نوح بندن جو ہے وہ آج جانے کے بعد وہ نہبندان نام کا بن گیا ہے، وہ بھی جودی کے قریب میں ہے. قریب میں پورے اسلام کی بستی بس گئی ہے. ضروری نہیں کہ اس جگہ بنایا گیا ہو، لیکن وہاں کی روایات کی یہاں پر آئی تھی. قریب میں جو بستی بسی تو وہ تقریباً تھوڑے سے فاصلے 600 کلومیٹر کے اوپر ایک بستی، اب وہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے نہبندان. چونکہ ہمیں مہابھارت میں نام مل رہا ہے اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ نوح بندن ہو، یہی ہو سکتا ہے جو نوح بندن کا نہبندان ہو گیا. یہ شہر مل رہا ہے اور جودی نام کی پہاڑی مل رہی ہے یہاں پر ہمیں. ادھر کوئی نہیں آ رہا، اس لیے کہ نہ یہ تصور ہے. یہاں تو یہ کہ عراق سے شروع ہوا اور وہ ترکی میں پہنچ گئی. سیلاب عراق سے شروع ہوا، حضرت نوح عراق کے رہنے والے تھے تو ترکی پہ جا کر رکی. ارے 17,000 فٹ پہ تھوڑی رک جائے گی. اگر سیلاب یہاں سے شروع ہوا تو یہاں پر رکے جا کے. جودی آج بھی نام ہے یہاں پر محققین جا ہی نہیں رہے. عیسائی تو نہیں جاتے، مسلمانوں کو جانا چاہیے جودی کے نام پہ. عیسائی تو ارارات کے نام کے اوپر ٹھہر گئے وہیں پر. ان کو یہاں پر آنا چاہیے. تو یہ بعض چیزیں وہ تھیں جو اس سیلاب سے متعلق جو قرآن کی آیت یا تشریح سے متعلق نہیں تھیں. اور بہت اہم بات آ رہی ہے اس کے بعد، بے پناہ اہم آ رہی ہے. لیکن پھر ہم نے 9:10 پہ شروع کیا تھا، وقت ہو گیا. اس کے بعد ہم پہنچے آیت نمبر 44 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 45 کا درس ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا آمین. لا حول ولا قوة